بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے بچوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ امید ہے آپ اپنے اسٹڈیز کو جو ہے اچھے طریقے سے جاری کیے ہوں گے۔ شروع کرتے ہیں بچوں۔ مضمون ہے ہمارے پاس مطالعہ پاکستان 12ویں جماعت کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ باب ہے ہمارے پاس اول اور ہمارا آج کا لیکچر ہے 3۔ گزشتہ سبق میں ہم نے کیا پڑھا تھا دیکھیں، اس میں سے ہم نے صفحہ نمبر جو ہے 5 سے لے کے 7 تک پڑھا تھا۔ نظریہ پاکستان کی اجزاء ترکیبی اور تحریک پاکستان کا مختصر تاریخی پس منظر، یہ ہمارا پریویس جو ہے لیکچر تھا۔ آج ہم جو پڑھیں گے وہ ہے برصغیر میں مسلمانوں کے اقتدار کا قیام اور عروج، ٹھیک ہے، یعنی وہ کیسے انہوں نے اقتدار قائم کیا، حکومت کو قائم کیا اور کہاں کون سی بلندیوں تک جو ہے وہ پہنچے۔ تو شمالی ہندوستان مسلمانوں کی باقاعدہ حکومت کی بنیاد جو تھی وہ 1192 میں شہاب الدین محمد غوری نے جو ہے رکھی تھی، ٹھیک ہے نا۔ شہاب الدین محمد غوری کے بارے میں ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ 12ویں صدی عیسوی میں افغانستان کے غزنی اور ہرات کے درمیان ایک ریاست واقع تھی، ٹھیک ہے، جسے غور کہا جاتا تھا۔ اس طرح یہاں کے جو حکمران تھے وہ غوری کہلاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو شہاب الدین محمد غوری جن کا اصل نام جو تھا وہ ہے معز الدین محمد غوری تھا، جو شہاب الدین غوری کے نام سے مشہور ہوئے تھے۔ 1149 میں انہوں نے جو ہے افغانستان میں پیدا ہوئے۔ وفات ان کی ہوئی تھی 10 اپریل 1206 میں جو ہے ان کی وفات ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ شہاب الدین غوری جو تھے محمود غزنوی کے بعد جو ہے ہندوستان پر شہاب الدین غوری نے ایسا راج کیا کہ آج بھی ان کی دلیری اور بہادری پہ جو ہے ہندوستان کا چپا چپا رش کرتا ہے۔ شہاب الدین غوری جو ہے وہ سلطنت غوریہ کے دوسرے حکمران تھے، ٹھیک ہے نا۔ سیف الدین غوری کے انتقال کے بعد شہاب الدین غوری کے جو بھائی تھے غیاث الدین غوری سلطنت غوریہ کے تخت پر بیٹھے اور اس نے جو ہے 1173 میں غزنی کو مکمل طور پر جو ہے وہ فتح کر کے شہاب الدین غوری کو غزنی میں جو ہے تخت پر بٹھایا۔ غیاث الدین نے اسی دوران جو ہے وہ بلخ اور ہرات میں بھی فتح حاصل کر لی جو افغانستان کے تھے، ٹھیک ہے نا، اور اس کو جو ہے ہرات کو بھی اپنا دارالحکومت بنایا۔ شہاب الدین چونکہ اپنے بھائی کا نائب تھا لیکن اس نے غزنی میں جو ہے ایک آزاد حکمرانی کی حیثیت سے حکومت کی تھی، ٹھیک ہے نا، اور موجودہ پاکستان اور شمالی ہندوستان کو جو ہے فتح کر کے تاریخ میں مستقل مقام جو ہے انہوں نے پیدا کر لیا تھا۔ اپنے بھائی کے انتقال کے بعد وہ پوری غوری سلطنت کا حکمران بن گیا اور پھر اپنی فتوحات کا سلسلہ اس نے جو ہے وہ جاری کیا ہوا تھا۔ 1189 میں اس نے پشاور کو بھی فتح کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ تو ہمارے پاس تھے شہاب الدین غوری۔ جی بچوں، اسی طرح ہم بات کریں گے، ہمارے پاس جو ہے وہ ہے شہاب الدین غوری کے بعد قطب الدین ایبک، ٹھیک ہے۔ قطب الدین ایبک جو ہے وہ برصغیر کا پہلا مسلمان بادشاہ تھا جس نے دلی میں اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی، جو دلی سلطنت کے نام سے مشہور ہوا۔ نسلاً ترک تھا، ٹھیک ہے نا، اور بہت زیادہ جو ہے انہوں نے فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا، یعنی رفتہ رفتہ اپنی صلاحیتوں کا جو ہے سکہ سلطان پر بٹھا کر اس کا قرب جو ہے وہ حاصل کیا تھا، کیونکہ ایک سوداگر جو تھے ان کو ترکستان سے جو ہے خرید کر نشاپور لے آئے تھے اور قاضی فخر الدین عبدالعزیز کے ہاتھوں فروخت کر لیا تھا، جس نے اس کو سلطان شہاب الدین غوری کی خدمت میں پیش کیا۔ سلطان نے کثیر رقم دے کر اسے خرید لیا، ٹھیک ہے۔ قطب الدین نے رفتہ اپنے صلاحیتوں کا سکہ سلطان پر بٹھا کر اس کا قرب حاصل کیا۔ 1192 میں سلطان محمد غوری نے دلی اور اجمیر فتح کر کے قطب الدین کو ان کا گورنر مقرر کیا، ٹھیک ہے نا۔ اگلے سال جو ہے سلطان نے کنوج پر چڑھائی کی۔ اس جنگ میں قطب الدین نے اپنی وفاداری اور سپاہ گیری کا ایسا ثبوت دیا کہ سلطان نے اس کو جو ہے وہ بالکل فرزند بنا کر فرمان فرزندی جو ہے اور سفید ہاتھی جو ہے عطا کیا تھا۔ اسی طرح قطب الدین کا جو ستارہ ہے وہ ستارہ اقبال ہے وہ چمکتا رہا، اور اسی طرح وہ جو ہے اس کی جو فتوحات ہو جاری رہی۔ پھر اس کے بعد قطب الدین ایبک کی گورنری کا جو زمانہ تھا وہ فتوحات میں زیادہ تر گزرا۔ تخت پر بیٹھ کر اس نے امور سلطنت پر توجہ دی۔ اس کا بیشتر وقت جو ہے اسلامی سلطنت میں امن و امان قائم کرنے میں گزرا۔ عالموں کا قدردان تھا۔
नवंबर 1210 में जब उसकी लाहौर जब डेथ हो गई तो उसको जो है अनारकली के कूचे यानी एबक रोड पे जो है वो दफन किया। ये मकबरा तो उस वक्त जो है और वक्त और हालात के हाथों जो है वो बर्बाद होता रहा, यहाँ तक कि एक महाराजा रंजीत सिंह के दौर में ये एक सिख की मलकियत में रहा, ठीक है ना। अंग्रेज़ों के दौर में यह मकबरा खस्ता खाली की मुँह बोलती तस्वीर था। क्या पाकिस्तान के बाद सदर अयूब खान के दौर में जो है मोहतरम हफीज़ जलंधरी ने उनसे गुजारिश की कि मुजाहिदीन इस्लाम के मकबरे की जो मरम्मत जो है वो उसका बंदोबस्त करवाया जाए, ठीक है ना, मुजाहिदीन इस्लाम की। तो इसी तरह सदर पाकिस्तान ने उनकी दरख्वास्त कबूल की और आज ये मकबरा जो है मुजाहिदीन इस्लाम की शान और शौकत संभाले खड़ा है। इसी तरह अगर हम आगे जाएं तो उसके बाद जो हमारे पास दौर आता है वो है मुगलों का दौर हुकूमत आता है, जो 1526 से शुरू हुआ था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के दौर से, ठीक है ना, जिसने जो है बुनियाद रखी थी मुगल दौर हुकूमत की जनूबी एशिया में 1526 से लेकर 1530 तक। फिर उनके बाद जो है नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं आए जो उनका बेटा था, ठीक है ना। इनका जो दौर था वो 1530 से 1556 तक आता है, ठीक है ना, तख्तनशीन हुए थे। उसके बाद शेरशाह सूरी जिनका असल नाम फरीद खान था उनका टाइम पीरियड आता है जो है। उसके बाद शेरशाह सूरी के जो बेटे थे वो है इस्लाम शाह, वो तख्तनशीन हुए थे। इसी तरह मुगलों की अगर हम बात करें तो उसमें से जो है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो 1556 से लेकर 1605 तक जो है वो हुक्मरानी में रहे थे। इसी तरह उनका जो बड़ा बेटा था नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर वो 1605 में से लेके 1627 तक जो है वो तख्तनशीन हुआ था। फिर इसी तरह उनका जो आगे था वो है शहाबुद्दीन शाहजहां, बेटा था उनका, असल नाम उनका खुरम था, और ये तख्तनशीन हुए थे 1628 से लेके फिर 1658 तक। उसके बाद आते हैं हमारे पास जो है वो औरंगजेब आलमगीर, आखिरी मुगल अजीम हुक्मरानों में इनका जो है वो शुमार होता है, वो है 1658 से लेके 1707 तक। इसी तरह अगर हम आगे चलते जाएं तो बहादुर शाह अव्वल से लेके 1712 से लेके 1707 से लेके 1712 तक थे, उनका टाइम पीरियड था। इसी तरह जहांदार शाह जो हैं वो 1712 से लेके 1713 तक थे। इसी तरह फर्रुख शाह जो है 1713 से लेके 1719 तक थे। इसी तरह मोहम्मद शाह जो है वो 1790 से लेकर 1748 तक, अहमद शाह बहादुर जो है 1748 से लेकर 1754 तक, आलमगीर II जो है 1754 से लेकर 1759 तक, शाहजहां III जो है 1759 से लेकर 1760 और शाह आलम II जो है 1760 से 1806 तक थे। इसी तरह अकबर दोम जो है हमारे पास 1806 से लेकर 1837 तक, और बहादुर शाह II जो है दोम जो है वो 1837 से लेकर 1857 तक, यानी 1857 तक जो है यहाँ पर इनका हुकूमत ख़त्म होता है जब जंग आज़ादी जो है वो लड़ी गई थी, ठीक है ना। जंग आज़ादी जो है वो बहुत ही उस तरीके से जो है लड़ी गई थी, और इसी तरह जो है मुगलों का टाइम पीरियड ख़त्म हो गया था। उसके बाद अंग्रेज़ जो थे वो पूरे हिंदुस्तान पर काबिज हो गए थे, ठीक है। इन बहादुर शाह जफर की गिरफ्तारी तक जो है वो जारी रहा था, ठीक है, अगर जो 1857 की जो है जंग आज़ादी थी। इसी तरह हम अगर बात करें अंग्रेज़ों की हिंदुस्तान आमद और अंग्रेज़ हुकूमत का क़याम था, तो बरसग़ीर पाक व हिंद में यूरोपीय अक़वाम की आमद का सिलसिला मुगलों के दौर हुकूमत से पहले शुरू हो चुका था। इब्तिदा में उनकी सरगर्मियाँ जो थी वो सिर्फ तिजारत तक महदूद थी, यानी सिर्फ तिजारत की गर्ज से वो यहाँ पर आए थे, सिर्फ तिजारत पर। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने जो है पूरे बरसग़ीर पर जो है वो कब्जा जमाने की कोशिश की, यानी उनका जो है वो जहन में ये चीज़ आती गई। 8वीं सदी ईस्वी में हिंदुस्तान में मुगलों का इक़्तिदार जो है वो कमज़ोर होने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ के हुक्मरानों की कमजोरियों और अंदरूनी इंतशार का भरपूर फायदा उठाया और आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान की अंदरूनी सियासत में अपना असर रसूख जो है वो बढ़ाना शुरू कर दिया। अपने तिजारती मराकज़ की हिफाजत की आड़ में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिर्फ अपनी फौज को जो है वो फौज को मुनज़्ज़म की, बल्कि किलों की जो है तामीर भी शुरू कर दी, जो कंपनी के सियासी अज़ाइम का वाज़ेह सबूत था। 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान के बेशतर हिस्सों पर काबिज हो चुकी थी और आखिरी मुगल हुक्मरान बहादुर शाह जफर का इक़्तिदार यानी हुकूमत सिर्फ दिल्ली शहर और उसके गिरदोनवां तक महदूद हो चुका था। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी वही ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि तिजारत की गर्ज से जो है बरतानी हुकूमत यहाँ पे आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को लेके कुछ अपनी मसनूआत को लेके यहाँ पर आए। पहले इन्होंने यहाँ पे जो है वो थोड़ी सी तिजारत के लिए उन्होंने जो है वो जगह मांगी, यानी यहाँ पे थोड़ा सा तिजारत शुरू कर दी और फिर आखिरकार इस तिजारत को आगे उन्होंने जो है वो बढ़ाना शुरू कर दिया और इस तिजारत के साथ साथ उन्होंने जो है वो हिंदुस्तान पर काबिज होने के ख्वाब देखने लगे। और 1857 में जब जंग आज़ादी हुई, ठीक है ना, तो उसके बाद जो है मुसलमानों को बुरी तरह से जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो है पूरे हिंदुस्तान पर काबिज हो गई थी मुकम्मल तौर पर।
اسی طرح اگر ہم بات کریں جنگ آزادی 1857 کی، تو یہاں جو ہے انگریزوں نے ہندوستان پر اپنا اقتدار یعنی حکومت قائم کرنے کے بعد یہاں ایسی پالیسیاں اختیار کی جن سے یہاں کے لوگوں کی سماجی اور اقتصادی زندگی پر منفی اثرات یعنی نیگیٹو جو افیکٹس تھے وہ پڑے، اسپیشلی سماجی سوشل لیولز پہ، ٹھیک ہے نا۔ خصوصاً ان کی اقتصادی پالیسیوں کی وجہ سے ہندوستان کے لوگ معاشی بدحالی کا جو ہے وہ شکار ہو گئے تھے، یعنی جو ان کی اکانومی تھی، اکنامک پالیسی تھی، اس کی وجہ سے لوگوں کی جو معاشی ہے مالی لحاظ سے وہ بہت زیادہ جو ہے بدحالی کا شکار ہو گئے تھے۔ انگریزوں نے ہندوستان کے لوگوں کے مذہبی عقائد اور ثقافتی روایات میں بھی مداخلت شروع کر دی تھی۔ عیسائی مبلغ جو ہے ہندوستان میں کھلے عام عیسائیت کی تبلیغ کرتے تھے، یعنی عیسائی کرسچینٹی کو وہ عام کرنے کے لیے اپنے جو ہے پوری کوششیں کر رہے تھے۔ ان پالیسیوں کی وجہ سے ہندوستان کے لوگ انگریزوں سے سخت نفرت کرنے لگے، کیونکہ انہوں نے ان کے مذہبی جو ہے عقائد کو بھی چینج کرنا شروع کر دیا تھا۔ 1857 میں مسلمانوں اور ہندوؤں نے مل کر انگریزوں کے خلاف جنگ شروع کی، جسے انگریز جو ہے وہ غدار اور برصغیر کے تاریخ دان جو ہے آزادی کی جنگ کرا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی انہوں نے آزادی حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ انہوں نے جو ہے مسلمانوں کے مذہبی جو برصغیر کے مذہبی عقائد اور ثقافتی روایات میں بھی جو ہے مداخلت شروع کر دی تھی، تو اسی وجہ سے مسلمان اور ہندو اکٹھے ہو کر انگریزوں کے خلاف انہوں نے جو ہے وہ جنگ کا آغاز کر دیا تھا، جسے جنگ آزادی کے نام سے، جبکہ انگریز اسے جو ہے وہ جنگ جو غداری ہے اس کی وجہ سے اس کو جو ہے نام دیتے ہیں۔ اگرچہ آزادی کے متوالے جو ہے بڑی بہادری سے لڑتے رہے، مگر اندرونی سازشوں، باہمی اتفاقی اور جنگ کے چند علاقوں تک محدود رہنے کی وجہ سے جنگ ناکام سے دوچار ہوئی، اور انگریزوں نے دوبارہ ہندوستان پر اپنا اقتدار جو ہے وہ مضبوط کر لیا، یہ اپنی حکومت جو ہے وہ مضبوط کر لی تھی۔ چونکہ اس جنگ میں بہت ساری وجوہات تھیں، لیکن اس میں سے اہم وجوہات جو ہے وہ یہ بھی تھی کہ بہادری سے تو وہ لڑے تھے، لیکن اندرونی سازشوں کی وجہ سے آپس میں جو ہے وہ نا اتفاقی تھی۔ ان کے ہاں میں کوئی ایسا رہنما نہیں تھا، دوسرے ان کے پاس جو ہے جدید ساز و سامان نہیں تھا جنگ کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ جبکہ یورپی سائڈ پہ دیکھیں، برطانیہ سائڈ پہ دیکھیں، تو ان کے پاس بہت جنگی ساز و سامان موجود تھا، جس کی وجہ سے وہ جو ہے اس جنگ میں کامیابی حاصل کی انہوں نے۔ اس جنگ کے بعد مسلمانوں کی حالت کیا تھی کہ تمام تر جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد ان کی تمام تر ذمہ داری جو ہے مسلمانوں کے کندھوں پر ڈال دی گئی۔ انگریزوں نے مسلمانوں کو سخت ترین سزائیں دے کر ان کو بدترین انتقام کا نشانہ بنایا۔ اس جنگ میں اگرچہ ہندو مسلمان برابر کے حصے دار تھے، ٹھیک ہے نا، مگر انگریز سمجھتے تھے کہ بغاوت کے اصل ذمہ دار جو ہیں وہ صرف مسلمان ہی ہیں، یعنی صرف اور صرف مسلمان کو جو ہے وہ ٹارگیٹ کر رہے تھے، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں سے اقتدار چھینا تھا۔ کون سے اقتدار؟ جو مغل دور کا جو شاندار اقتدار تھا، جو خاص طور پر پہلے 6 مغل حکمران تھے ان کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہاں سے انہوں نے اقتدار ان سے چھینا تھا، اور ان کو شک تھا کہ جنگ آزادی کے ذریعے مسلمان اپنا اقتدار جو ہے بحال کرانا چاہتے ہیں، یعنی دوبارہ وہ جو ہے وہ اپنی حکومت میں آنا چاہتے ہیں۔ جنگ آزادی کے بعد کے دور میں مسلمانوں کو انگریزوں کی بدترین مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ زندگی کے ہر شعبے میں مسلمانوں کو جان بوجھ کر پسماندہ رکھنے کی کوشش کی گئی، ٹھیک ہے نا۔ انتہا پسند ہندوؤں نے بھی اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا، یعنی انگریزوں نے ان کو اتنی زیادہ انتقام کا نشانہ نہیں بنایا جتنا مسلمانوں کے بنایا گیا تھا، تو اسی کو بھی انہوں نے جو ہے وہ اپنے لیے ایک فائدے کا موقع ڈھونڈا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی بہت زیادہ جو ہے انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا، اور انگریزوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے جو ہے وہ کیا کیا، ہندوستان پر کئی سال تک جو مسلمانوں سے جو ہے انہوں نے ہندوستان پر کئی سال تک حکومت کرنے کا بدلہ لینے کی کوشش کی، ٹھیک ہے، مگر کسی حد تک مسلمان خود بھی اس بری حالت کے ذمہ دار تھے۔ مسلمانوں نے انگریزوں سے نفرت کی بنا پر انگریزی زبان اور جدید مغربی طرز کی جو تعلیم ہے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ مسلمانوں کے دل میں بہت زیادہ شدید نفرت آ گئی تھی۔ اس وجہ سے وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ جدید مغربی تعلیم جو ہے وہ نہیں دیتے تھے، جس کے بغیر نہ تو سرکاری ملازمت حاصل کی جا سکتی تھی اور نہ ہی زندگی کے دوسرے شعبوں میں ترقی ممکن تھی۔ کس کے بغیر؟ جدید مغربی تعلیم کے بغیر یا جدید تعلیم کے بغیر۔ دوسری طرف ہندوؤں نے جلد ہی ہندوستان کی کئی جو نئی سیاسی حقیقتوں کے ساتھ سمجھوتا کر لیا۔ انہوں نے نہ صرف انگریزی زبان سیکھی اور جدید مغربی علوم کی تعلیم حاصل کی، بلکہ انگریزوں کے ساتھ تعاون کر کے ان کو اپنی وفاداری کا یقین دلانے میں بھی کامیاب ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی انہوں نے اپنے بچوں کو جو ہے وہ مغربی تعلیم دلوانے کی بھی بھرپور کوشش کی، اور ساتھ میں جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ انگریزوں کا جو ہے وفادار ثابت کرنے کی بھی بھرپور کوشش کی، جس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہو گئے تھے۔ جبکہ جنگ آزادی کے فوراً بعد مسلمانوں کی آبادی تقریباً 5 کروڑ تھی اس میں جو ہے، مگر باوجود اتنی بڑی آبادی کے وہ ایک محکوم اقلیت بن چکے تھے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی آبادی تو زیادہ تھی، لیکن یہ تھا کہ وہ بہت زیادہ محکوم اقلیت بن چکے تھے، نہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ جدید تعلیم دلوا رہے تھے، کیونکہ تعلیم کے بغیر نہ تو ان کے لیے سرکاری ملازمتیں حاصل کرنی تھی، بلکہ دوسرے شعبوں میں جو ہے وہ ترقی ناممکن تھی۔ تو یہ تو جو ہے تھا جب مسلمانوں کی حالت تھی جنگ آزادی کے بعد۔
جی بچوں، آج ہم نے جو پڑھا وہ ہمارے پاس ہے باب اول کا لیکچر نمبر 2۔ خلاصہ ہے برصغیر میں مسلمانوں کے اقتدار کا قیام اور عروج، ٹھیک ہے نا۔ ان مسلمانوں کے اقتدار کا جو قیام ہوا تھا، حکومت جو ہے قیام ہوئی تھی اور اس کے عروج تک، جس میں ہم نے شہاب الدین محمد غوری کے بارے میں تھوڑا سا پڑھا اور قطب الدین ایبک کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ اسی طرح انگریزوں کی ہندوستان آمد اور انگریز حکومت کا قیام، اس کے بارے میں پڑھا کہ وہ کس طرح آئے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے۔ جنگ آزادی 1857، جنگ آزادی کیوں لڑی گئی؟ جب انگریز ہندو مسلمان جو ہے انگریزوں کے خلاف انہوں نے جنگ کی، اور جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کی جو حالت تھی اس کے بارے میں پڑھا کہ ان کو خاص طور پر ٹارگٹ بنایا گیا تھا انگریزوں کے انتقام کا۔ انگریزوں نے بھرپور ان سے انتقام لینے کی کوشش کی۔ جی بچوں، آج کا ہمارا لیکچر اتنا ہی تھا، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ آخر میں وہی دعا ہے، جہاں رہیں خیر خیریت سے رہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔